السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال۔ آج کے عام ڈیولپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ملک میں صوبوں کے حوالے سے جو بحث ہے، مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ جیسے 26 اور 27 ترمیم آ گئی تھی، رانا ثناءاللہ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کابینہ سے پہلے کیوں آ گئی تھی۔ تو اسی طرح صوبے بنائیں گے اور صوبے کی حمایت میں جو قرارداد آئے گی اسی طرح آ جائے گی اور صوبے بنانے والے صوبے بنا کے دکھائیں گے۔ سندھ میں اب صوبوں کے حوالے سے بحث موضوع اور احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی نے کا عام موقف سامنے آ گیا ہے۔ پیپل پارٹی نے کہا ہے کہ کسی بھی صورت میں جو ہے صوبہ سندھ کی تقسیم نہیں ہوگی۔ اگر ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے، ایم کیو ایم کے جو صوبوں کی مطالبے کر رہے ہیں، یا وزیر داخلہ کی کون سی حیثیت ہے، کیا وہ کون سی سیٹ سے جیتے ہیں، اداروں کا کام ہے نہیں ہے کہ صوبے بنائیں، یہ سیاستدانوں کا کام ہے، یہ کہنا ہے سعید غنی کا۔ اور اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہوئی ہے، جس میں اڈیا جیل کے جیل سپرنٹینڈنٹ نے اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کرائی ہے۔ آنکھ کی بینائی بھی واپس آ گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی ہر ہفتے میں اپنی اہلیہ سے ملاقات کرائی جاتی ہے۔ اور یہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے آج سندھ کے اجلاس میں جو ہے ہنگامہ رائی ہوئی ہے۔ سندھ میں خاص کر کے صوبوں کے حوالے سے پچھلے کچھ عرصوں سے محسن نقوی کی اسٹیٹمنٹ کے بعد جو بحث و مباحثہ چل رہا تھا، اب سیاسی پارہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اور اس پارے پہ گزشتہ رات کو ایک شہزاد اقبال کے جیو نیوز کے پروگرام میں مصطفیٰ کمال نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ رانا ثناءاللہ کو پتہ نہیں چلے گا یہ ترمیم صوبوں کی حمایت میں آ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سوال کیا کہ کیا رانا ثناءاللہ کو یہ پتہ تھا کہ 26 ترمیم اور 27 ترمیم کیسے آئی، کیا اسے کیبنٹ میں کے اجلاس میں لایا گیا تھا یا نہیں لایا گیا تھا۔ تو یہ کہنا تھا مصطفیٰ کمال کا۔ ایم کیو ایم کے رہنما کا، جو وفاقی وزیر بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ صوبوں کے حوالے سے جو ہے جو بنانے والے ہیں وہ خود بنا جائیں گے، جن کو صوبے بنانے ہیں ان کو خود وہ بنا لیں گے، اور یہ قرارداد بھی اسی طرح اسمبلی سے میں آ جائے گی۔ تو یہ انہوں نے عام بات کی ہے اور دیگر موضوعات پر بھی انہوں نے بات کی ہے۔ تو ایم کیو ایم کے مسلسل اس قسم کے بیانات کے بعد اب سندھ کی حکومت، پہلے صوبہ سندھ کی حکومت کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی موقف سامنے آ گیا ہے۔ جیسے مختلف وقتوں پر بات چیت ہو رہی تھی، شازیہ مری کل پروگرام میں شہزاد اقبال کے پروگرام میں تھی، تو انہوں نے بھی کہا کہ قانون اور آئین کے مطابق ایک نظام ہے، اسمبلی کا فلور ہے، جہاں پر اگر سندھ کی عوام صوبوں بنانا چاہتی ہے تو وہ آئین اور قانون کے مطابق سندھ اسمبلی میں قرارداد آئے گی، اور اس کا ایک طور طریقہ ہے۔ مگر اس طرح کسی کی فرمائش پر صوبے نہیں بنیں گے۔ تو اس سے پہلے کئی رہنماؤں، قادر خان مندوخیل کا بھی بیان آیا تھا کہ صوبے تقسیم نہیں ہوگی، ایم کیو ایم کی خواہش کبھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کے دیگر رہنماؤں کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا تھا۔ آج پیپل پارٹی کی طرف سے بھی ایک اور اہم بیان سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما سعید غنی جو ہیں، انہوں نے آج کراچی میں ایک تقریر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ صوبے نہیں بنیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پیپل پارٹی نے مکانی نظام کا ایک قرارداد منظور کرائی تھی، جس کو دوہری شہریت بنا کر سندھ میں سخت رد عمل آیا تھا، اور اس دنوں ہمارے جو پارٹی کے رہنما تھا
رہنما تھے اپنے گھروں سے بھی نہیں نکل سکے تھے. شدید قسم کا رد عمل آیا تھا اور انہوں نے پارٹی کو آگاہ کیا تھا کہ رہنماؤں نے کہ ہم اپنے گھروں سے بھی نکل نہیں سکتے تاکہ اس قرارداد کو فوری طور واپس لیا جائے. تو شدید احتجاج کے بعد پیپل پارٹی نے وہ قرارداد دوہری معیار کا مکانی نظام کا واپس لیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ سندھ میں کی تقسیم اس سے زیادہ سنگین معاملہ ہے. اگر سندھ کی تقسیم کی بات ہوئی تو سندھ ابھر نکلے گا اور پیپل پارٹی کیا پورے سندھ کا عوام اتھل پڑے گا اس معاملے پر اور یہ معاملہ کبھی صوبہ بننے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا کہ 3-4 جو MQM کے لوگ ہیں ان کی کیا حیثیت ہے کہ UCP یہ نہیں جیت سکتے. ان کی خود کی پارٹی کا پتہ نہیں, ایک دوسرے کے چہرے ان کو پسند نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان سے جب سوال کیا گیا کہ DGIC کی پریس کانفرنس میں جب سوال کیا گیا تھا کہ یہ انتظامی یونٹ یا صوبے بننے چاہیے تو انہوں نے حمایت کی تھی کہ DGIC کی طرف سے کہ صوبے یہ بننے چاہیے. تو اس پر سعید غنی نے کہا کہ ان کا کام یہ نہیں ہے صوبے بنانا. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کا کام یہ نہیں ہے, یہ کام سیاستدانوں کا ہے, یہ پارلیمنٹ کا کام ہے اور آئینی اداروں کا کام ہے جس میں آئین موجود ہے, جس کے آئین کے تحت یہ سسٹم چلے گا. تو انہوں نے کہا کہ جو بھی وزیر داخلہ کی کیا حیثیت ہے یا وہ کراچی میں کون سی ان کی اکثریت ہے یا استحکام پارٹی والے جو بات کر رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت ہے سندھ میں, وہ سندھ کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں. تو سخت رد عمل دیا ہے اس معاملے پر. تو اس پر سعید غنی کا کہنا تھا کہ ہم لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ سندھ کا صوبے کی تقسیم کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی اور ہم نہیں کرنے دیں گے. سندھ کے لوگ جو ہیں اس کی سخت مخالفت کریں گے. تو یہ اسٹیٹمنٹ پیپل پارٹی کی طرف سے ایک بڑا اسٹینڈ لیا گیا ہے. پہلی مرتبہ ایک بڑا اسٹینڈ صوبائی کی تقسیم کے معاملے پر لیا گیا ہے جس سے ان طاقتور حلقوں کو یہ پیغام گیا ہے کہ نہیں بھائی آپ اگر کچھ بھی کر رہے ہیں تو سندھ کی تقسیم نہیں ہو سکتی. تو یہ عام ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر چلتے ہیں. بانی PTI عمران خان کے حوالے سے آج سپریم کورٹ میں اس کیس کی سنوائی تھی جس میں بانی PTI کی ملاقاتوں کے حوالے سے آج سماعت تھی جس میں آڈیا جیل سے جیل سپرنٹنڈنٹ رپورٹ تیار کر کے سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بانی PTI کی صحت کے حوالے سے 80% اس کی بینائی واپس آ گئی ہے اور اس کے علاوہ عمران خان کی جو صحت ہے وہ اب ٹھیک ہے. ان کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی 3 مرتبہ خانہ چیک کیا جاتا ہے, اس کا باقاعدہ ریکارڈز موجود ہے اور اس کی صحت بھی چیک کی جاتی ہے, وہ نارمل ہے. ان ملاقاتوں کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کی اہلیہ سے ہر ہفتے ایک ملاقات ہوتی ہے. اس کے علاوہ بیرسٹر اکرم کی بھی ملاقات ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ عدالت کا خود ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی اس عدالت کو سلمان اکرم راجہ نے خط میں دیا تھا کہ بانی PTI سے ملاقات کے بعد جو ہے کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوگی مگر عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی گئی اور عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملاقات کے بعد جو ہے میڈیا ٹاک کی گئی, تقریریں کی گئی جس کی وجہ سے عوام میں عوامی اداروں سرکاری اداروں اور ریاست کے اداروں پر جو ہے تنقید کی گئی اور ان کو عوامی جذبات سے ابھارنے کی کوشش کی گئی. تو اس طرح کی رپورٹ جو ہے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے. تاہم اس کے حوالے سے اب
آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تاہم پروگرام کے آخر حصے میں آپ کو بتائیں کہ آج سینٹ کے اجلاس میں بھی پی ٹی آئی بانی کی صحت کے حوالے سے عام موقف سامنے آیا ہے، مختلف اسٹیٹمنٹ بیان دیے ہیں اور تقریریں کی گئی ہیں، جس میں سندھ میں اپوزیشن لیڈر ہیں علامہ ناصر اقبال نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے ہمیں تحفظات ہیں۔ تو اس کے علاوہ رانا سولانا نے کہا کہ وہ جیل میں ہیں، وہ اس میں حکومت کیا کر سکتی ہے، یہ جیل کا معاملہ ہے اور عدالت کا معاملہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تاہم اس کے علاوہ بیرسٹر گور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے انہیں تشویش ہے، تو یہ عام وہاں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ ایران امریکہ ڈائلاگ کے حوالے سے امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران سے ڈائلاگ جاری ہیں بیک فٹ پر، اور ایران نے یہ کہا ہے کہ کوئی پاسدار انقلاب سے امریکہ کی بات نہیں ہوئی۔ تاہم قطر اور پاکستان کی سفارتی سطح پر معاملات چل رہے ہیں۔ تو یہ ہم ڈیولپمنٹ تھی۔ آنے والے پروگرام تک دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔